اگر وہ حکم کی تعمیل کرتے ہیں، حکم کی تعمیل تم نے کر لیا، خوب انعام ملے گا. اگر تم نے اس حکم کی تعمیل تم نے کر لیا تو خوب انعام ملے گا اور تمہیں تمغہ بھی ملے گا. اگر نہیں کرتے ہو تو لشکر سمر جلجوشان کے سفر کر دو. یا عمر بن سعد کو خط لکھا ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. جب یہ بات کہہ دیا سمر جلجوشان کو کہ تم لشکر کا امیر بن جانا، عبید اللہ ابن زیاد اور یزید کی حمایتی نہ، ورنہ اس سے جنگ کرو، یہاں تک کہ ان کو قتل کرو، کیونکہ یہ اس کا مستحق ہے. پھر قتل کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں میں رون ڈالو اس کو، نہ گھوڑوں کی ٹاپوں پر اس کو رون ڈالو. اگر وہ حکم کی تعمیل کرتے ہیں، حکم کی تعمیل تم نے کر لیا، خوب انعام ملے گا. اگر تم نے اس حکم کی تعمیل تم نے کر لیا تو خوب انعام ملے گا اور تمہیں تمغہ بھی ملے گا. اگر نہیں کرتے ہو تو لشکر سمر جلجوشان کے سفر کر دو. یا عمر بن سعد کو خط لکھا ہے. سمر یہ خط اور حکم لے کر روانہ ہونے لگا تو اس کو خیال آیا کہ اس کی پھپھیزاد بھائی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان کو امن کے لیے عبید اللہ ابن زیاد سے سفارش کر لیں، درخواست کر کے امن حاصل کیا جائے. امن کسی قاصد کی ہاتھ بھیج دیا. آل بیت کی محبت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قریب ہوتے ہوتے ایک بارگی گھوڑا دوڑا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آ ملے. کون؟ یہ عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان کہ ہم تمہیں امن دیتے. یہ کہنے لگا کہ تمہارے امن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اصل امان اللہ کی امن ہے، جو اللہ ہمیں امن دینے والا ہے. تو آ ملے اور پھر پہلے کی حرکت سے توبہ کر لیا. کون؟ حور بن یزید نے. میں ابتدائی غفلت اور حور بن یزید تائب ہو کر اپنا جان دے دی نا. اب میرے دوستو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان اس کی پھپھیزاد بھائی بھی ہیں سمر جلجوشان کی، اور امن دیتا ہوں، سب بول اٹھا کہ تمہارے امن کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں امن دو. نہ، ابن رسول کا امن، ابن رسول کو امن نہ دو اور ہمیں امان دے دو. نہ، تمہارے امان سے بہتر اللہ کی امان ہے. تمہارے امان نہ، تمہارے امن پر اور تجھ پر لعنت ہو. یہ کہہ کر یہ چاروں ساتھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت کے خیمے کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں داخل ہو گئے.